أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، درس قرآن کے عنوان پر آج کی گفتگو ہے جو آیتیں قرآن پاک کی پڑھی ہیں، ان میں اہل جنت کی کچھ خوبیوں اور نشانیوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے. میں اور آپ بلکہ پوری دنیا کے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے. ہر مسلمان کی یہ چاہت اور خواہش ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بن جائے اور جنت میں اللہ اس کو داخل فرما دے. لیکن میرے بھائیوں، ہر چیز کے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، نشانیاں، علامات ہوتی ہیں. ان اصولوں پر چل کر کے انسان وہ مقصد پاتا ہے. دنیا کا کوئی بھی کام ہے، اس کے کوئی اصول اور ضابطے ہیں. ان اصولوں پر وہ چل کر کے اس کام کو سیکھ لیتا ہے، اس کو کرنے والا بن جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، اللہ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہوں اور اپنی رضا اس کو عطا فرما دے اور اس کو جنت میں داخلہ عطا کرنے کا وعدہ فرما لے. یہ مقصد ہے. اس مقصد کو پانے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، کچھ علامات اور نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کو اپنائے گا، ان خوبیوں کو اختیار کرے گا اور ان اصولوں پر عمل کرے گا تو بندہ بلا آخر اللہ کا محبوب بن جائے گا اور اللہ اس کو اس سے راضی ہو کر کے جنت میں اس کو داخلہ عطا فرمائے گا. میں نے اور آپ نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے، بلکہ ہر عام و خاص کا یہی ذہن بنا ہوا ہے. بھئی نماز کا اہتمام کرو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو تو جنت ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو جنت نہیں ہے. دیکھیے، یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ وہ اصول اور ضابطے ہیں دین کے جن کا تعلق عبادات سے ہے.
اللہ کی ذات سے تعلق ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد نہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت اس بندے سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھے، حقوق العباد کا خیال کرے گا اور اللہ کے حق کو ادا کرے گا، اللہ اس بندے سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے اور اس کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ قرآن پاک کی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے ان خوبیوں کو اور ان اصولوں کو ذکر فرمایا ہے جو انسان کو جنت میں داخلہ کرتی ہیں، جن کے ذریعے سے انسان جنت میں داخل ہوگا۔ پہلی بات ان میں یہ ہے الذین یوفون بعہد اللہ، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں یا اللہ کے بندوں سے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ دونوں قسم کے وعدے، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا، اسی طریقے سے اللہ کے بندوں سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا۔ یہ پہلی خوبی اللہ نے یہاں ذکر فرمائی ہے جنتی آدمی کی، کہ جنتی آدمی کا عمل دنیا میں یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے۔ اب دیکھیے نہ اس میں نماز کا تذکرہ ہے، نہ ہی زکوٰۃ و حج کا تذکرہ ہے، نہ روزوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا عمل حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ بندہ جو کسی سے وعدہ کرتا ہے اس وعدے کا ایفا اس پر ضروری ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر وہ وعدہ جو وہ کر رہا ہے شرعاً اس کا پورا کرنا جائز نہیں تو پھر انسان کے لیے لازم ہے کہ اس کو چھوڑ دے اور اس وعدہ خلافی پر یا اس وعدہ کے کرنے پر اللہ سے معافی مانگے کہ اس نے غلط کام کا وعدہ کیا۔ اور اگر وہ وعدہ ایسا نہیں بلکہ شریعت کی طرف سے اس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایسا عمل ہے، مثال کے طور پر کسی سے لین دین کا معاملہ ہے، جی میں فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں آپ کو یہ چیز جو میں نے آپ سے لی ہے یہ اس کو آپ کو ادا کروں گا، یا کسی کام میں تعاون کرنا ہے تو اس کام میں تعاون کا جو وقت طے کیا ہے اس وقت میں جو ہے وہ اس کے لیے تعاون کے لیے تیار ہو جائے۔ تو وعدہ جو شرعاً جائز ہے بندوں کے ساتھ کیا ہے وہ وعدہ، اس کا بھی ایفا ضروری ہے۔ دوسری چیز وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، جو وعدے کیے ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کرے، وعدے نہ توڑے۔ اب وہ وعدہ اللہ سے کیا ہے اس کو بھی نہ توڑے، بندوں سے کیا ہے اس کو بھی نہ توڑے۔ اللہ رب العزت سے وعدہ ایک تو عالم ارواح میں ہر انسان کی روح نے کیا کہ ربا تو ہمارا مالک خالق ہے، جو تیرا حکم ہوگا اس پر عمل کریں گے اور تیرے حکم کے خلاف ہم زندگی نہیں گزاریں گے۔ یہ میں نے اور آپ نے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں نے سب نے یہ عالم ارواح میں وعدہ کیا اللہ رب العزت سے۔ اب اس کا ایفا ضروری ہے، اس کو توڑا جائے گا، اس کے خلاف کیا جائے گا تو یقیناً وہ بندہ مجرم بنے۔ تو یہ پہلا عمل۔ دوسری چیز والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، صلہ رحمی، رشتے ناطوں کو جوڑ کے رکھنا، قطع تعلق ہی نہ کرنا، رشتوں کو ختم نہ کرنا، بات بے بات دوسروں سے ناراضگی بنا کر کے نہ کھڑے ہو جانا۔ اب یہ صلہ رحمی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صل من قطعک، کہ اے بندے، اے میرے امتی، تو صلہ رحمی کر، خصوصاً اس آدمی سے جو تجھ سے قطع رحمی کر رہا ہے۔ آج اور آپ تو صرف تبادلے کا ذکر رکھے ہوئے ہیں، جی وہ ہمارے ساتھ جڑتا ہے ہم اس کے ساتھ جڑتے ہیں،
اور وہ ہمارے ساتھ نہیں جڑ رہا، وہ ہم سے جدا ہونا چاہتا ہے، وہ ہم سے توڑ پیدا کر رہا ہے، لہٰذا ہم بھی اسے توڑ پیدا کریں گے۔ بھئی یہ تو برابری ہے، جیسا مجرم وہ ہو رہا ہے رشتے کو توڑنے کی وجہ سے، ایسے ہی مجرم جب میں اس سے برابری کروں گا تو میں بھی اس کو برابر کا مجرم ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتے ناطے کو جوڑنے کا حکم فرمایا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تم سے قطع تعلق ہی کر رہا ہے تو تم اپنی طرف سے اس سے قطع تعلق نہ کرو، تم اسے جوڑنے کی کوشش کرو، حتی الامکان اپنی طرف سے جو ہے اس سے قطع تعلق کے معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، ہر وقت بندے کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے اس موقع سے وہ ڈر رہا ہے، یہ اس کے دل میں ہو، ہر وقت میرے اور آپ کے دل میں ہو خشیت الہی، اس چیز کا نام ہے ہر قدم اٹھاتے وقت یہ دل میں یہ خیال ہو کہ اگر یہ نافرمانی کی طرف اٹھے گا تو اللہ رب العزت مجھے سزا دیں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے سے وہ ڈرتا ہو۔ یہ انسان اس خوبی کو اپنا کر کے جنتیوں والی خوبیاں اختیار کر رہا ہے۔ اور فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کل قیامت کو میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہوگا تو اس وقت کیا خیال لا کر کے دل میں یہ سوچے کہ اگر میرا اس وقت خاتمہ اور میرا اس وقت حساب و کتاب میں ناکام ہو گیا، میری برائیاں زیادہ ہو گئی، نافرمانیاں زیادہ ہو گئی اور نیکیاں کم رہی، تو پھر میرے ساتھ کیا معاملہ بنے۔ اللہ کا خوف اور ڈر ہر حالت میں بندے کے ساتھ اس کے دل میں راسخ ہو تو یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہے، اللہ ایسے بندوں سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے جنت عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب دیکھیے ان اوصاف کو اپنانے والا انسان جس کے لیے اللہ نے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا، یہ ہمارے معاشرے کی وہ باتیں ہیں جو ہر آب و خاص اس میں مبتلا ہے، ہر آب و خاص کا ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہم معاشرے میں کوئی دکاندار ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی زراعت کے ساتھ وابستہ ہے، کوئی کسی اور کام کے ساتھ وابستہ ہے، کوئی ملازمت کے ساتھ وابستہ ہے، تو ان سارے معاملات میں اگر ان خوبیوں کا وہ خیال کرے گا تو اللہ نے یہ وہ خوبیاں ذکر فرمائی ہیں جو اہل جنت کی ہیں، تو ہمیں بھی اللہ رب العزت ان خوبیوں کو اپنانے کی وجہ سے اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، پریشانی، مشکلات، بیماری، حادثات، مصیبتیں ہر انسان پر آتی ہیں، مختلف اوقات میں مختلف ماحول میں آتی ہیں۔ اب ان پر صبر کرنا، ان کو برداشت کرنا محض اللہ کی رضا کے لیے۔ کیسے برداشت کرنا؟ کہ بندہ بدلہ بھی لے سکتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، جو تکلیف آئی اس پر محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو برداشت کیا، کسی قسم کا معاملہ نہیں کیا، کسی قسم کی چیخ و پکار نہیں کی، کیونکہ اللہ تو علام الغیوب ہے، جانتے ہیں اس بندے کو کیا تکلیف ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو اور دنیا والوں کو واویلا کر کے نہ جتلائے، اللہ کی رضا کے لیے وہ اس کو برداشت کرے، اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتے ہیں اور وہ آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے پریشان کن حالات میں صبر و استقامت کا پہاڑ بن جانا، یہ بھی اہل جنت کی نشانی ہے، یہ علامت بھی اہل جنت کی ہے، یہ خوبی بھی ان خوش نصیب لوگوں کی ہے جن کو اللہ رب العزت جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے اور جن کو قرآن پاک نے عقل مند کہا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن جا رہی تھی، اللہ کی ولیہ تھی، بڑی نیک تھی،
تو جا رہی تھی نوجوان کو دیکھا، اس نے اپنے سر پر ایک پٹی باندھی ہوئی، سر پر پٹی باندھی ہوئی، نوجوان 20-21 سال کا تھا۔ تو حضرت رابعہ نے اسے پوچھا بھی آپ نے یہ پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ تو اس نوجوان نے بتلایا ماں میں نے یہ پٹی اس لیے باندھی ہے، میرے سر میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، میں نے اس لیے پٹی باندھی۔ آپ نے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ میں نے کہا 20-21 سال۔ تو فرمایا اس سے پہلے کبھی تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا 20 سال آپ کو اللہ نے تندرستی عطا فرمائی، اس وقت تو آپ نے اعلان نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے تندرستی عطا فرمائی، تھوڑی سی تکلیف آئی تو آپ نے پٹی باندھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے سر میں درد ہے۔ اب دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، اللہ رب العزت انسان کو اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے حکم فرما رہے ہیں کہ تکلیف، پریشانی، مصیبتیں چونکہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگرچہ جائز تو ہے، پٹی باندھ لی، کوئی ناجائز کام نہیں کیا اس نے، لیکن یہ خلاف اولا اور تقوی کے یقیناً خلاف تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے یہ بات بتلا دی کہ اگرچہ شرعاً جائز ہے لیکن چونکہ خلاف اولا ہے، یہ ان نعمتوں کی جو ہے ناقدری ہے جو 20 سال سے تو استعمال کر رہا ہے، اور اگر اب تجھے ایک مرتبہ تکلیف آ گئی تو تو جو ہے نا پریشان ہو رہا ہے۔ اس لیے تکالیف پر اور مشکلات پر محض اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا یہ بھی اہل ایمان اور اہل جنت کا جو ہے نشان ہے، اور ان کا خاصہ ہے، اور عقل مند لوگوں کا جو ہے یہ وتیرہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اب یہ 5ویں جگہ پر اللہ نے نماز کا حکم فرمایا، 5ویں جگہ۔ پہلے 4 علاماتیں، وہ نشانیاں وہ ہیں کہ جو آج ہمارے عام معاشرے میں ہیں، ہر انسان کے دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس لیے معاشرے میں رہتے ہوئے ان 5 نشانیوں کو اپنا کر اللہ رب العزت نے ان 5 خوبیوں کو ذکر فرما کر ہمیں یہ سمجھایا کہ جس طریقے سے مسلمان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہے۔ تو جس طریقے سے حقوق اللہ کا اس نے خیال کرنا ہے، اسی طریقے سے اس نے حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہم معاشرے میں رہتے ہوئے وعدہ خلافی اور عہد و میثاق کا توڑنا ہمارا بہت کا کام، بلکہ جو وعدوں پر پورا اترے اور نقض عہد کرے، ہم کہتے ہیں بڑا تیز ترار ہے، بڑا چست چالاک ہے۔ ارے بھائی، یہ چست چالاکی کس کام کی کہ اس نے تو یہ قدم اٹھا کر کے دراصل اپنے کو اپنے مالک کے سامنے برا پیش کیا ہے۔ اگرچہ میرے اور آپ کی نظر میں وہ برا نہ بھی بنا، لیکن اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ برا بن گیا۔ وہ نقض عہد کر رہا ہے، ایفا عہد نہیں کر رہا۔ اس طریقے سے میثاق اور معاہدے جو کسی بھی معاملے میں ہوتے ہیں، ان معاہدوں کی خلاف ورزی کرنا، یہ بھی مالک کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے، رب کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قطع رحمی کرنا، یہ بھی اگرچہ اس کا معاملہ انسان کا انسان کے ساتھ ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے چونکہ حکم ہے، تو ایک آدمی اگر قطع رحمی کر رہا ہے تو وہ آدمی اللہ جو مالک ہے انسان کا، اس کی نگاہ میں اپنے آپ کو برا پیش کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یقیناً ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، پھر میدان محشر میں
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اس لمحے حاضر ہونا ہے جب کل کائنات انسان وہاں جمع ہوں گے، ساری انسانیت وہاں اکٹھی ہوگی۔ حضرت آدم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے وہاں موجود ہوں گے۔ اور اگر اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جب ہمارا محاسبہ ہوگا، اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، ذرا تصور کر لیجئے، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے کہ اگر وہاں سب کے سامنے ہماری رسوائی ہو گئی، ہماری رسوائی ہو گئی، دنیا میں ہم نے جو کچھ بھی کما لیا، عزتیں کما لی اور بڑی وجاہت کما لی، لیکن اگر اللہ کی بارگاہ میں ہماری رسوائی ہو گئی تو میرے بھائیوں بتاؤ کتنا بڑا نقصان ہم نے کر لیا۔ یہ فانی زندگی چند روزہ زندگی ہے، یہ گزر ہی جانی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں کوٹھی والے کی بھی زندگی گزرتی ہے، اور عام سادہ سے مکانات بنانے والوں کی بھی زندگی گزرتی ہے۔ فٹ پاتھ پہ جو گدڑیاں اوڑھ کر کے جو ہے وہ گرمی سردی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی زندگی گزر نہیں ہوتی، یہ تو گزر ہی جائے گی۔ آخرت میں میدان محشر میں جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوا تو اس وقت کی ذلت اور رسوائی وہ یقیناً بہت بڑی ذلت اور رسوائی ہے، اس وقت کی ناکامی بہت بڑی ناکامی ہے، اور اسی طریقے سے اس وقت کی عزت اور اس وقت کا جو ہے مقام اور مرتبہ اللہ کی طرف سے جو ملے گا یہ بھی بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا نصب العین بنا لینا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اختیار کریں کہ ہم اپنے مالک کی نگاہ میں، اپنے مالک کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں، ہم کل قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں ذلت و رسوائی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ایسے امور کو اپنا کر کے ہم زندگی گزاریں، قدم قدم پر ہم سوچیں اور اس بات پر غور کریں کہ ہماری زندگی میں جو یہ قدم اٹھ رہا ہے یہ نافرمانی کی طرف اٹھ رہا ہے یا اطاعت و فرمانبرداری کی طرف اٹھ رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں علماء نے ایک نسخہ بھی بتلایا ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نسخہ یہ ہے کہ انسان کو روزانہ بستر پر جب وہ پہنچے، اپنی چارپائی پر جب وہ لیٹے تو لیٹتے ہوئے وہ اپنا محاسبہ کرے اور یہ تصور کر لے پہلے کہ وہ چارپائی ہے کہ ایک دن اس پر مجھے اٹھایا جائے گا، لوگ مجھے اٹھا کر کے لے چلیں گے، جنازہ اٹھے گا، یہ تصور کرے اور اس کے بعد دیکھے سوچے کہ آج صبح سے لے کر کے شام تک میں نے کتنی اطاعت کی ہے، کتنی نیکی کے کام کیے ہیں، کتنی نافرمانی کے کام کیے ہیں، کتنے معاملات میں میں نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، اور کتنے معاملات میں میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں جب روزانہ کا یہ معمول بنائیں گے تو تعداد آہستہ آہستہ نافرمانیوں کی کم ہوتی چلی جائے گی اور اطاعت و فرمانبرداری کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اس محاسبے کا تعلق یہ علماء نے جو بتلایا ہے یہ انسانی زندگی کا حاصل ہے۔ اگر روزانہ اس طریقے سے محاسبہ کرے تو انسان کو بہت جلد اس کا اندازہ ہوگا کہ میں 24 گھنٹے کی زندگی کا حساب نہیں دے سکتا، پوری زندگی کا حساب آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم بحیثیت مسلمان اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اللہ رب العزت کی اعلیٰ اور افضل مخلوق ہے، اللہ نے ہمیں سب مخلوقات میں فضیلت بخشی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اطاعت الہی میں گزاریں، ہم اپنی زندگیاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتوں کو اپنانے کی کیفیت میں ہم گزاریں، نافرمانی میں نہ گزاریں، حکم عدولی میں نہ گزاریں۔ اس طریقے سے جب ہم اپنی زندگیاں گزاریں گے تو کل قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو بھی ہوں گے، اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی بارگاہ سے یہ امید ہے، توقع ہے کہ جب ہم اپنی زندگیوں کا اس طریقے سے محاسبہ کریں گے اللہ ہم سے راضی ہو کر کے ہمارا ٹھکانہ جنت میں بنائیں گے اور جہنم سے ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔